یہ جو صحیح بخاری ہے یہ کب لکھی گئی ہے؟ اس سے پہلے کیا مسئلہ تھا؟ کس طرح روایات تھیں؟ اب ذرا سنیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں 194 ہجری میں۔ 194 ہجری یہ صحابہ کے زمانے کا تقریباً اختتام ہے، تابعین کے زمانے کا تقریباً اختتام ہے۔ امام بخاری اس اعلیٰ زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جس زمانے کو دعا اللہ کے رسول نے دی ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 210 ہجری تک پڑھتے رہے 210 ہجری کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب خیر القرون ختم ہو گیا اس کے بعد صحیح بخاری کو مرتب فرمایا ہے۔ سنیے، میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ پوری تاریخ بتا کر، وہ کیا ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے جو 6 ہجری کے ہیں انہوں نے مقدمہ لکھا ہے حدیث پاک کے اصول سمجھانے کے لیے۔ اس میں انہوں نے یہ جملہ تحریر فرمایا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد اس دھرتی پر بہترین کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ میں اس جملے کو پورا سمجھا دوں۔ بعض اوقات یہ جملہ کہہ کر پچھلے بزرگ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے گزرے ہیں ان کی نفی کی جاتی ہے۔ مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کی پیدائش سے پہلے 15 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، ان کی کتب صحیح بخاری سے پہلے مرتب ہوئی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری سے 44 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، ان کی پیدائش سے 44 سال پہلے ان کی کتب حدیث اس سے پہلے مرتب ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ یہ جملہ اٹھا کر کہ اللہ کی کتاب کے بعد بہترین کتاب صحیح بخاری ہے، یہ کہہ کر امام مالک امام ابو حنیفہ پر نعوذ باللہ کیچڑ اچھالنے کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو ان کی کتابیں صحیح نہیں تھی، یہ کتاب صحیح ہے۔ آپ اس کا جواب سمجھیں، انہیں کہیں یہ بات پوری بیان فرمائیں، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح بخاری بہترین کتاب ہے، یہ پورا جملہ بولیں، پورا جملہ بولیں گے پھر جا کر بات بنے گی تو بات سمجھ آئے گی۔ اصل سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ بعد خیر القرون، کہ جب اچھا زمانہ ختم ہو گیا جن کو دعا اللہ کے رسول نے دی ہے، اس کے بعد جو معاملہ زمانے کا شروع ہوا اس وقت جو بہترین کتاب مرتب ہوئی وہ صحیح بخاری ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ پچھلے بزرگوں کی کتابیں نعوذ باللہ کسی کام کی نہیں ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے اس دھرتی پہ حدیث پاک کو اس طرز پہ مرتب فرمایا کہ مکمل دین کے اصول اس میں ذکر کرنے شروع کر دیے، وہ پہلی کتاب کون سی تھی؟ ابواب کی ترتیب پر چیپٹر وائز جس نے تحریر کی ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 911 ہجری اپنے رسالے تبییض الصحیفہ میں فرماتے ہیں اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فہو ابو حنیفہ ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا۔ کہا وہ 2 شخصیات ہیں، پہلی شخصیت امام ابو حنیفہ کی ہے جنہوں نے اس امت کو یہ نعمت دی ہے، یہ تحفہ دیا ہے، اس امت پر احسان کیا ہے کہ چیپٹر وائز دین کو اکٹھا مرتب کیا۔ ان کے کر لینے کے بعد امام مالک نے موطا امام مالک مرتب کی۔ اس کے بعد امام بخاری پیدا ہوتے ہیں، پھر بڑے ہو کے صحیح بخاری تحریر فرماتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اچھے زمانے جس کو حضور نے دعا دی اس زمانے کی بہترین کتابیں وہ تھیں جو امام ابو حنیفہ کی اور امام مالک کی ہیں، اور جب وہ زمانہ خیر القرون کا ختم ہو گیا اس کے بعد یہ کتاب پوری دنیا میں اللہ کی کتاب کے بعد صحیح طور پہ شمار ہونے لگی۔ یوں بولیں وہ بھی ٹھیک رہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ تشریح کرتے وقت تردید نہیں کرنی چاہیے، تشریح کرتے وقت تشریح کرنی چاہیے۔